جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا ہے کہ قومی اسمبلی کو بحال کیا جائے، تو اس کے بعد سے ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہوا ہے کہ یہ جو فلاں جج ہے اس بینچ کا، یہ نون لیگ کے ایم این اے کا، ایم پی اے کا رشتہ دار ہے، اور ان کا ماضی ایسا ہے، جسٹس کیوم سے جا کے ان کے تانے بانے ملتے ہیں، نون لیگ کے ہمیشہ سے وفادار ہیں شریف خاندان کے، تو انہوں نے کیا انصاف کرنا تھا۔ اس میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس کا نقصان ہوگا، پاکستان کو، اداروں کو نقصان ہوگا، ایسا ٹرینڈ نہیں چلانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایک بینچ بیٹھتا ہے تو اس میں اگر جو وکیل ہوتے ہیں ان کو کسی پہ اعتراض ہوتا ہے یا کسی پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، اس کا گرج ہے یا اس کی رشتہ داری ہے، تو وہ اس پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں اور وہ چینج کروا لیتے ہیں۔ اور جج خود بھی اکثر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے میں یہ جو کیس ہوں میں یہ نہیں سننا چاہتا، تاکہ بعد میں کوئی اس کے اوپر بات نہ آئے کہ جی یہ تو رشتہ دار تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے یا پی ٹی آئی کے جو سارے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے، کیا ان کو اچانک راتوں رات یہ پتہ چلا کہ یہ اس کا رشتہ دار تھا؟ اور کیا یہ بات اٹھا نہیں سکتے تھے؟ اور یہ بات ہوئی بھی تھی کہ استدعا کی گئی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ فل کورٹ بینچ بنائیں۔ تو عدالت نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہے آپ کو کہ یہ جج ٹھیک نہیں ہے؟ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ بتائیں، ہم جج چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر یہ بات نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایک جو جج ہے اس کا ایسا کردار ہے تو اس کے اوپر اس کو آپ نے تعینات کیوں کیا، یا اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہ لے گئے اس کے معاملات کو؟ تو جو آئینی ماہرین ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو بالکل درست ہے، جو قومی اسمبلی ہے وہ اس طریقے سے تحلیل تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اور اگر جج اس چیز کو ملحوظ رکھنے لگیں کہ عوامی جو خواہشات ہیں، عوامی امنگیں ہیں، ان کے تحت اگر انہوں نے ڈیسیژن دینا ہے، تو اس کے بعد وہ جو عدلیہ کا ادارہ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا آپ کو جسٹس افتخار محمد چودھری کا دور یاد نہیں؟ اور جو اسٹیل مل انہوں نے پرائیویٹائز نہیں ہونے دی عوامی امنگوں کے اوپر چڑھ کے، وہ آج تک کتنے سینکڑوں ارب روپے کھا چکی ہے۔ اور جو جسٹس ثاقب نثار نے جو ڈیم بنانا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جو چینی کی قیمت کو کم کرنا تھا وہ اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ تو یہ ایک آئینی قانونی جنگ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کے سامنے پوری صورتحال رکھتا ہوں۔ نمبر ون، فوج نے ہاتھ اٹھا لیا پی ٹی آئی کے سر سے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ فوج نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور امریکہ آن بورڈ ہے۔ امریکہ کے احکامات کے تحت جو ساری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کو دھمکایا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم حکومت چینج کر دیں گے۔ جو امریکی سفارتکار ہیں وہ پاکستان میں ایم این ایز کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ان ساری ملاقاتوں کی ڈیٹیل نشر ہو چکی ہے۔ اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کو مزید واضح کرے، ایویڈنس لائے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ امریکی سازش کے تحت ہوا ہے۔ باقی آپ ان کو اگر وہ حکومت بناتے ہیں، اگر 11 پارٹیاں یا جتنی بھی پارٹیاں مل کے بناتی ہیں یا تو ان کو بنانے دیں، 1.5 سال ان کو کرنے دیں حکومت، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جو آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اگر ان کا ایک دفعہ صدر بننے کا شوق پورا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو صدر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ممنون حسین جیسے لوگ جو ہے وہ صدر بنائے جاتے ہیں، تقریباً وہی سمجھ لیں جس طرح سے کوئی یعنی ایک علامتی سا عہدہ ہے، اس میں اگر ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور انہوں نے اگر اس بدنامی کو مول لینا ہے کہ یہ امریکی سازش کے تحت انہوں نے امریکی سازش کے انڈر انہوں نے یہ حکومت گرائی ہے، چینج کی ہے، تو ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اس میں بدنامی اور خاک تو انہیں کے ساتھ میں ڈلے گی۔ آپ کے لیے تو بہترین یہ ہو گیا کہ اب آپ ایک نئے سرے سے، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ 5 سال پورے کر کے کبھی بھی آپ الیکشن لڑنے والی حالت میں نہ ہوتے، جو آپ کی پرفارمنس تھی۔ آپ کو ایک موقع ملا ہے اور اس کو آپ کو سیاسی میدان میں لڑنا چاہیے، بجائے کہ اس کے آپ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کر دیں کہ ان کو یہ جو تھے یہ انصاف کرنے والے جج نہیں ہیں۔ تو آپ اس ٹائم جب یہ بینچ بنا تھا
یا سماعت شروع ہوئی تھی، تو اس ٹائم آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلانے کا رشتہ دار ہے، یہ انصاف نہیں کرے گا؟ آپ یہ درخواست نہیں دے سکتے تھے کہ ہمیں جو ہے بینچ کو چینج کیا جائے، اس جج کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کہ یہ جو جج ہے یہ انصاف نہیں کر سکتا، اس کو چینج کیا جائے؟ تو یہ اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔